بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حاضرین کرام، سامعین اعظام، آج کی نشست کا موضوع ہے اللہ کا رسول، یعنی اللہ کے رسول کو پہچاننے کا طریقہ، اللہ کے رسول کو اس کے احوال اور اس کے کردار اور اس کے اعمال سے پہچانیے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پر گہری نظر ڈالیں اور اخلاص کے ساتھ سوچیں اور تعصب کا چشمہ ہٹا لیں تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ یہ عام اور معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ غیر معمولی اور اللہ کا خصوصی بھیجا ہوا انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی خلعت سے اور نبوت کے سعادت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی خصوصیات عطا فرمائیں، جسمانی خصوصیات، جسمانی حسن و جمال اور سیرت کا بھی حسن و جمال اور ذہنی اور عقلی کمالات عطا فرمائے۔ اگر کسی شاعر نے کہا ہے تو اس میں کوئی بھی مبالغہ نہیں ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری، کہ حضرت یوسف جیسا حسن بھی آپ کے اندر تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ید بیضا ہے وہ اس معجزے جیسے معجزے بھی آپ کے پاس تھے۔ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آپ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں اور آپ کی زندگی میں آپ کی رسالت کو تلاش کریں۔ آپ کے احوال اور آپ کی زندگی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ رسول کے حالات ہیں اور یہ رسول کی زندگی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے مینار گر گئے اور دریائے ساوا خشک ہو گیا اور روم کی بادشاہت میں اس کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن معتبر تاریخ اور تحقیقی تواریخ میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ملتا۔ تو حسین و جمیل عورت کو زیور سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تکلف سے بری ہے حسن ذاتی، قبائل گل میں بلبوٹا کہاں ہے۔ اس طرح کی غیر تاریخی روایات جوڑنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذاتی حسن عطا کیا تھا اس میں یہ غیر معتبر روایتیں جوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے، جس کو سب لوگوں نے دیکھا اور آپ کی پیدائش سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک سب کی آنکھوں نے جن کا مشاہدہ کیا، وہ حقیقت خود بتاتی ہے کہ یہ آمنہ کی گود میں آنے والا بچہ اللہ کا رسول ہے۔ چاہے آپ اس میں دریا کے خشک ہونے کو نہ جوڑیں، چاہے آپ ایوان کسریٰ اور قیصر کے زلزلے کا ذکر نہ کریں، چاہے آپ آتش کدہ فارس کے بجھنے کا ذکر نہ کریں، تب بھی جو حقیقت ہوتی ہے، جو صداقت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائس، اگر سچائی ہو تو آدمی کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائس، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ آپ پوری دنیا کے حالات پہ غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پوری دنیا اضطراب کا شکار تھی، ہر مذہب اپنے اعتماد کو کھو چکا تھا، ابتری، انارکی، لا قانونیت، نراج سے پوری دنیا لبریز تھی۔ اور عرب کی سرزمین کو اگر یہ کہا جائے کہ اتنی اندھیرے میں گم تھی اور اتنا اندھیرا چھایا ہوا تھا جیسے
عرب کے آسمان پر سورج طلوع ہی نہیں ہوتا تھا، ہر طرح کی اخلاقی تاریکی اور ظلمت موجود تھی۔ حالات چاہتے تھے کہ یا تو اللہ پوری دنیا کو فنا کر دے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے ان اللہ نصر الی العرب والعجم فمقتہم، اللہ نے جب عرب و عجم کو دیکھا تو اللہ کو گھن آیا کہ یہ اسی آدم کی اولاد ہے جس کو میں نے اتنی عزت دی تھی، کہ فرشتوں نے جس کے سامنے سر جھکایا، اتنے پاپی، اتنے سیاہکار، اتنی پستی میں پہنچے ہوئے، چاہتا اللہ تو فنا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ تو پوری دنیا کو ضرورت تھی مصلح کی، پوری دنیا کو ضرورت تھی ہادی بشر کی، پوری دنیا کو ضرورت تھی نجات دہندہ کی۔ فارس کے اندر وہ نجات دہندہ نہیں پیدا ہو سکتا تھا، روم میں وہ نجات دہندہ نہیں پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ فارس اور روم کا حال وہی تھا جو آج یورپ کا حال ہے۔ اپنی دولت کی وجہ سے اور اپنے نفس اور اپنے دل اور دماغ کی خباثت کی وجہ سے یہ قومیں اس لائق نہیں رہی ہیں کہ ان سے اللہ کا پیغمبر اٹھایا جائے۔ ایک عرب قوم ایسی تھی کہ اگرچہ گناہگار تھی، اگرچہ سیاہکار تھی، لیکن اس کے اوپر تمدن کا سایہ نہیں پڑا تھا۔ وہ کسی تہذیب اور کسی تمدن سے متاثر نہیں تھے، وہ اپنی فطرت پر تھے۔ فطری سادگی، شجاعت، قول و قرار کی پختگی، اگر سچائی مل جائے تو اس کے لیے تکالیف اٹھانا، یہ سب چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ اس لیے اللہ کے نزدیک یہی قوم انتخاب کی مستحق تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، بنو ہاشم کا گھرانہ، عبد المطلب کا گھر، عبداللہ کا گھر اس لائق تھا، کیونکہ نہ اس گھرانے کے اندر ایسی غریبی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اوسط درجے کا گھر تھا، نہ ایسی امیری تھی جیسے اور ساہوکار عرب کے اور قریش کے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ اترانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر غریبی اور امیری کے درمیان ایک متوسط درجے کا گھر تھا، تو یہی گھر اس کا مستحق تھا کہ اللہ کا پیغمبر اس گھر سے اٹھے۔ تو تاریخی حالات، مکے کے حالات، واقعات بتاتے تھے کہ ایک نبی کی ضرورت ہے اور یہ گھر اس نبی کے اٹھانے کا حقدار تھا۔ حضرت جب پیدا ہوئے، آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی جو ساز و سامان تھا اور جو دنیاوی مدد تھی اور جو دنیاوی سہارے تھے، اپنے رسول سے تمام سہارے کاٹ دیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے جتنا غریب ہو، مگر باپ کا سایہ پاتا ہے، ماں کی شفقت پاتا ہے۔ لیکن دنیا کا سب سے بڑا انسان، امام الانبیاء، محسن انسانیت، دنیاوی وسائل سے کتنے محروم تھے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تبھی باپ کا سایہ اٹھ گیا، گویا ماں کی گود میں آئے تو یتیم ہو کر آئے، اور ابھی 4-6 سال کی عمر ہونے کو تھی اور ماں کی شفقتوں سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئیں، ماں بھی سدھار گئیں، ماں بھی اپنے بیٹے سے جدا ہو گئی۔ نہ باپ کی شفقتوں سے فائدہ اٹھا سکے، نہ ماں کی ہمدردیوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی پرورش میں اس یتیم کو لے لیا۔ پھر یہ یتیم 40 سال تک انہی لوگوں کے درمیان رہا۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ اپنی بات شروع کریں گے۔ گمراہیوں سے ملتی ہے اس شخص کو نجات، شب روز جو گزارتا ہے عالموں کے ساتھ۔ قرآن مجید ہماری زندگی کی، ہماری ایمان کی روح ہے۔ بے راہ روی سے چھٹکارا، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے معاملات ہوں، شائستگی اور سلیقے والی بے شمار باتیں، بندے مومن کا قلب ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو۔ یہی کام مومن کو قیامت تک کرنا ہے۔ بہترین معلومات کا حصول،
उलमा के साथ सीखिए जिंदगी गुजारने के उसूल। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कुरान से करीब रखना और सुन्नत से नज़दीक रखना। کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھا کرتے تھے۔ ہر اچھی چیز معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ अगर जिंदगी होगी बामकसद तो लम्हा लम्हा होगा खुशनुमा। महफिले उलमा कल शाम 6 बजे और दोबारा रात 12:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण से मिटा देने के लिए काफी है। हर पहलू, हर नजरिया, हर नुक्ता सच का, हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक हर पीर से शनिचर रात 10 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। क्या है अल्लाह का कलाम, क्या है बंदों के लिए पैगाम, क्या है मकसद हयात, समझिए वजाहत के साथ ताकि निजात मिले तारीकियों से, नूर फूटे जिंदगियों से। ताकि मुस्तहकम हो ईमान। रोशनी जिसने हक व बातिल की करा दी पहचान, नूरे कुरान। आज शाम 7 बजे और दोबारा सुबह 11:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक इसी तरह, यानी किसी की ख़ास हमदर्दी हासिल नहीं थी, माँ बाप के साए से महरूम हो चुके थे और अरब के दीगर बच्चे और जवानों की तरह से आपको भी बकरियां चरानी पड़ी। कहीं पढ़ना लिखना आपको नसीब नहीं हुआ, किसी के सामने आपने ज़ानू अदब नहीं तय किए। शायद मक्के के अंदर कोई स्कूल या कोई मदरसा या कोई तालीमगाह भी नहीं थी। 40 साल की जब उम्र आई तो पहाड़ की चोटी पर आप खड़े हुए और लोगों से खिताब किया, अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। ऐ लोगो, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाब हो जाओगे। इस आवाज़ को दबाने के लिए पूरा मुल्क खड़ा हो गया। ये बात गौर करने की है, मक्के के सरदार उतबा ने आकर पेशकश की कि भतीजे तुमने कौम के अंदर तफरीक पैदा कर दी, मक्के के अंदर खलबली मची हुई है, मक्के के अंदर अफरा तफरी है, बेटा बाप से जुदा हो गया है, भाई भाई से जुदा हो गए हैं, कोई तुमको मानता है, कोई पुराने मजहब को मानता है, तुम हमारे माबूदों को बुरा कहते हो, हमारे माबूदों को बेहकीकत कहते हो और खुदाए वाहिद की दावत देते हो। उसकी वजह से पूरे मक्के में इंतशार है। क्या चाहते हो तुम? जो तुम चाहते हो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए और ये आवाज़ न लगाओ और इस चीज़ की तरफ दावत न दो। अगर तुम चाहो तो हम हसीन और जमील औरत से तुम्हारा निकाह कर दें, अगर तुम चाहते हो तो हम तुमको अपना सरदार और बादशाह बना लें, लेकिन जो तौहीद की तुम दावत देते हो इससे बाज आ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयतें सुना दी और आने वाला लाजवाब हो गया। फिर उन लोगों ने कोशिश की, यानी आपने गोया ये बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हूँ, मैं अपने नफ्स और अपनी तरफ से ये दावत नहीं दे रहा हूँ, अल्लाह ने मुझको मुकर्रर किया है तो मैं कैसे बाज आ सकता हूँ और कैसे तुम्हारी तमा को और तुम्हारी पेशकश को कबूल कर सकता हूँ। तो फिर मजबूर होकर ख्वाजा अबू तालिब जो आपके चचा थे
اور جن کی پرورش میں آپ تھے اور جو آپ کے حمایتی تھے، خواجہ ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روکو اور جو کچھ وہ صحیح سمجھتا ہے اپنے گھر کرے، اور اگر آپ نہیں روک سکتے تو پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے، یہ قبائل عرب تلواریں لے کر آ جائیں گے، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خواجہ ابو طالب ڈر گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، جس چیز کو تم صحیح سمجھتے ہو اپنے گھر پر اس پہ عمل کرو اور باہر اس کا اعلان، اس کی تبلیغ نہ کرو۔ اتنے لوگوں سے لڑنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کندھوں کے اوپر اتنا بوجھ نہ رکھو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سارا مکہ تو ہم سے جدا ہو ہی چکا ہے اور مکے کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن بن چکا ہے، ایک چچا تھا، آج معلوم ہوتا ہے کہ چچا بھی ہم سے جدا ہو رہا ہے، وہ بھی اپنی حمایت واپس لے رہا ہے۔ تو آپ کی آنکھوں میں اس تنہائی اور اس بے بسی اور اس قسم پرسی کی وجہ سے حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یادگار شمع محفل تھی وہ پروانے کی خاک، صبح تک وہ بھی نہ چھوڑی تو نے اے باد صبا۔ اس کے بعد پھر آپ نے طبیعت سنبھالی اور خواجہ ابو طالب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ عظیمت اور ہمت والا جملہ ارشاد فرمایا چچا، یہ چند تلواریں کیا ہوتی ہیں اور یہ چند سکے کیا ہیں؟ یہ دولت لے لو اور اپنی بات بند کر دو، اور بادشاہت لے لو اور اپنا منہ بند کر لو، یا تو توحید کی روشنی پھیل کر رہے گی اور یا میں اس کے راستے میں قربان ہو جاؤں گا۔ یہ ابو جہل اور ابو لہب کی تلواریں اگر فرعون و حامان اٹھ آئیں مجھ کو مٹانے کے لیے اور ظلم کی آندھیاں چلیں تو آندھیاں بھی مجھ کو روک نہیں سکتی۔ جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ خواجہ ابو طالب متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے، تم جس چیز کو سمجھتے ہو صحیح اس پر عمل کرو اور میں تم کو کبھی بھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ غور کیجئے کہ ایک شخص ہے کہ جو 40 سال تک غربت کی زندگی اور فاقہ مستی کی زندگی بسر کر کے آیا، ماں کے پیٹ میں یتیم تھا اور جب پیدا ہوا تو ماں مسکین بنا کے چلی گئی۔ مسکینی اور یتیمی جس کی زندگی بسر ہوئی ہو وہ اتنا اولو العزم، اتنا باہمت کہ اس نے ایک آواز لگائی اور اس آواز کو دبانے کے لیے پورا ملک اٹھا، اس نے تلواریں اپنی دکھائیں اور ان سے خوف دلایا اور دولت جمع کی اور اس کے لالچ میں اور فتنے میں مبتلا کیا، لیکن وہ شخص نہ دولت کی طمع میں گرفتار ہوا اور نہ تلواروں کے خوف میں گرفتار ہوا۔ مواحد چے برپائے ریزی زرش چے فولاد ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباسد کس ہمیں نست بنیاد توحید و بس۔ مواحد اس کو کہتے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر آرا رکھ دیا جائے اور اس کے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دیا جائے، لیکن نہ آرے کا خوف اس کو اپنی جگہ سے ہٹا سکے اور نہ دولت کا ڈھیر اس کے پیروں میں جنبش پیدا کر سکے۔ ادھر یہ حال کہ محتاج گھونٹ بھر کے لیے، ادھر یہ عزم کہ ٹھکرا دیے ہیں میں خانے۔ تو کیا دنیا کے اندر کسی شخص کے اندر یہ اولو العزمی، یہ عالی حوصلگی آپ نے دیکھی ہے؟ تو دنیا میں ایسا شخص جو یتیم و مسکین پیدا ہوا اور غربت کی زندگی بسر کی اور پورا ملک اس کی آواز میں ذوف نہیں پیدا کر سکا اور اس کو دبا نہیں سکا۔ ہم کو بدل سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو بدل سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیمت، جب آپ کی یہ پختگی اور جب آپ کا یہ یقین محکم ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ عام انسان کا عزم محکم اور یقین محکم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے انسان کا محکم ارادہ ہے اور یہ اس کی عظیمت ہے۔ حق کے ساتھ آپ کا عشق کتنا بڑھا ہوا تھا، سچائی کے ساتھ آپ کی محبت کتنی بڑھی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، خوشحال زندگی بسر کرنے کے لیے حضرت خدیجہ کی رفاقت کافی تھی اور آپ خوشحال زندگی
بسر کر رہے تھے، اس لیے کہ زید ابن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، ان کے باپ کہیں سے رہزن ان کے گھر سے ان کو اٹھا لائے تھے اور مکے کے بازار میں بیچ دیا تھا۔ وہ کوئی خاندانی غلام نہیں تھے، بلکہ ان کے گاؤں یا ان کے شہر میں رہزنی ہوئی ہوگی، ان کو اٹھا کر رہزنوں نے لا کر مکے میں بیچ دیا، لوگ سمجھے کہ یہ غلام ہیں۔ بہرحال حضرت زید ابن حارثہ جب ان کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا غلام بنا کر مکے میں بیچ دیا گیا اور مکے میں رہ رہا ہے، سال ہا سال کے بعد جب باپ کو پتہ چلا تو باپ مکے میں اپنے بیٹے کو لینے آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کو اختیار ہے، چاہے تو وہ تمہارے ساتھ چلا جائے اور چاہے تو میرے پاس رہے۔ تو زید ابن حارثہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کس نہایت بزیر سایہ بوم ورہما از جہاں شود معدوم۔ اگر دنیا میں ہما نہ رہے، جس کے بارے میں تخیل ہے کہ ہما کے سائے میں کوئی ہو تو بادشاہ ہو جاتا ہے، اگر ہما دنیا سے ناپید بھی ہو جائے تو بھی کوئی الو کے سائے میں نہیں آئے گا۔ نبی کا سایہ چھوڑ کر میں کسی سائے میں نہیں جا سکتا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ زید ابن حارثہ جو مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ، جو اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، یہ زید ابن حارثہ کا نہ جانا اور رسول اللہ کے ساتھ رہنے پر اصرار کرنا یہ بتاتا ہے کہ حضرت کی زندگی پرسکون تھی۔ تو خدیجہ کے ساتھ رہ کر حضرت پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے، کیا ضرورت تھی کہ اتنی پریشانیاں، لوگوں کی تان و تشنی، لوگوں کی دشمنی، لوگوں کی عداوت اور ہر طرح کا خطرہ، یہاں تک کہ جان کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ خطرہ مول لیا، کس لیے مول لیا؟ اگر بادشاہت مطلوب تھی تو بادشاہ تو وہ دے رہے تھے، اگر سرداری مطلوب تھی تو سرداری کی تو وہ پیشکش کر رہے تھے۔ حق کی حمایت، حق کی فرشتگی، حق کا عشق آپ کو سب چیزوں سے منہ موڑ کر اور حق کو ظاہر کرنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، اس لیے سب چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں طواف کرتے تھے اور اللہ کی عبادت جس طرح اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی تھی اس طرح آپ کرتے تھے آ کر خانہ کعبہ میں۔ تو خانہ کعبہ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل ملعون آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ اس کی ہرزہ سرائی سن لی اور ایک لفظ بھی جواب میں نہیں کہا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی باندی نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل اتنا سخت و سست کہہ گیا ہے اور آپ کے بھتیجے نے جواب تک نہیں دیا، اف تک نہیں کیا۔ تو حضرت حمزہ حالانکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ شکار کو جاتے تھے اور شکار سے جب واپس آتے تھے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، تو اسی معمول کے مطابق وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے اور ان کو کسی باندی نے بتایا تو آگ بگولا ہو گئے اپنے بھتیجے کی حمیت میں آ کر، اور سیدھے انہوں نے ہاتھ میں کمان لی اور تیر لیا اور ابو جہل کو تلاش کرنے لگے۔ ایک مجلس کے اندر حرم شریف میں ابو جہل ملا، اسی مجمع کے اندر حضرت حمزہ نے اس کے سر کے اوپر اتنے زور سے کمان رسید کی، اس کے سر سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ جو اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کچھ جوش بھی آیا اور انہوں نے چاہا کہ ابو جہل کا بدلہ لیں اور حضرت حمزہ سے مزاحمت کریں، مگر ابو جہل نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ مزاحمت نہ کیجئے، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے اور میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ چھیڑخانی کی اور ان کے بھتیجے کی شان میں گستاخی کی۔ تو ابو جہل نے سمجھا کہ ابھی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور ابھی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اس لیے اس نے ان لوگوں کو دفع کیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا اور خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اپنے بھتیجے کی تسلی کی اور کہا کہ بیٹا، میں اگرچہ تمہارے مذہب پر نہیں ہوں لیکن مجھے تمہاری تذلیل اور تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس نے یہ مجھے اچھا نہیں لگا اور میں نے تمہاری ساتھ کی ہوئی بدسلوکی کا جواب دے دیا ہے۔ ابو جہل کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا، اور کوئی ہوتا تو خوش ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حق دیکھیے کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی داد نہیں دی حضرت حمزہ کو اور کہا کہ چچا، اس سے زیادہ مجھے خوشی اس بات سے ہوتی کہ آپ حق کو قبول کر لیتے۔ چنانچہ حضرت حمزہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر حق کی سربلندی تھی، اپنی ذات نہیں تھی۔ خواجہ ابو طالب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مانتے تھے. خواجہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مانتے تھے کہ بیٹے سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتے تھے. اور ایک مرتبہ سفر شام درپیش ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصرار کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شام کے سفر میں چلیں گے. اس وقت آپ کی عمر 10-12 سال کی تھی. کوئی اور بچہ اگر اصرار کرتا تو شاید ان کے گھر والے اس کو نہ لے جاتے، کیونکہ دور و دراز کا سفر تھا، خطرات کا سفر تھا. لیکن خواجہ ابو طالب جب جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساتھ چلنے کے لیے اصرار کیا. خواجہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے مطالبے اور ان کی فرمائش کو ٹھکرا نہیں سکے اور ان کی دل شکنی نہیں کر سکے اور اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر سفر میں روانہ ہوئے. یہ تھا لاڈ و پیار رسول اللہ کے گھرانے میں. حضرات وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ عشق رسول عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.